الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل اہل تشیع کی طرف سے سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے اور بلکہ 1400 سالوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ سیدہ پاک سیدہ طیبہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہوئی۔ یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم اس حوالے سے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر بالفرض والمحال ہم یہ مان لیں کہ جناب سیدہ ابو بکر پر ہی ناراض ہوئی تھی تو بھی حضرت ابو بکر پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا۔ گزشتہ کلپ میں گزشتہ پارٹس میں ہم نے جو مسئلہ باغ فتح عرض کیا ہے، تو اس لحاظ سے اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہوئی تھی تو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حدیث سنائی تھی جو ان کا فرض تھا۔ اب اگر اس بات پر سیدہ ناراض ہو جاتی تو ابو بکر کا اس میں کیا قصور؟ کیا حضرت ابو بکر سیدہ کی خاطر سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرتے؟ حالانکہ یہ مسلم ہے کہ جب حکم رسول طریقہ صحیح سے مل جائے تو اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے، خواہ وہ اہل بیت سے ہو یا کوئی اور۔ حکم رسول پر تو سب کو گردن جھکا دینا واجب ہے۔ الغرض اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ جناب سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہوئی تھی تو ایسی صورت میں خود سیدہ پر الزام آتا ہے کہ وہ حدیث رسول سن کر ناراض ہو گئی، اور یہ بات سیدہ کی ذات سے ناممکن ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سن کر ناراض نہیں ہو سکتی، اور یہ روایات میں غضب و غصہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہ راوی کے اپنے تاثرات ہیں، حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدسہ کے کلمات نہیں ہیں۔ نمبر دوسری بات کہ ان تمام بحثوں کو چھوڑ کر فرض کیجئے سیدہ پاک حضرت ابو بکر پر ہی ناراض ہوئی، مگر سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب خود حضور سے حدیث لانورت سنی تھی کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، تو حکم نبوی کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر کا کیا فرض تھا؟ آیا ان کو جائز تھا کہ سیدہ کو خوش کرنے کے لیے حدیث رسول کو پس پشت ڈال دیتے؟ ہمارے خیال میں کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدہ کو راضی رکھنے کے لیے ابو بکر کو حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جب یہ بات مسلم ہے تو پھر ابو بکر پر کیا الزام؟ نمبر تیسری بات کہ یہاں ہم اس امر کی وضاحت بھی کر دیں کہ اہل تشیع کہا کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایذا کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اگر کوئی شخص حدیث پر عمل کرے تو اسے سیدہ کو حقیقتاً ایذا پہنچ سکتی ہے؟ اگر نہیں، اور ہرگز نہیں، تو اگر بالفرض سیدہ پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہوئی ہو تو ان کا یہ فعل تھا، ابو بکر نے ان کو ہرگز ناراض نہیں کیا۔
انہوں نے تو صرف حدیث سنا کر اس پر عمل کیا تھا، اور اس سے حقیقتاً سیدہ کو ایذا نہیں پہنچ سکتی، لہذا اس وعید میں ابو بکر کو داخل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر چوتھی بات، اگر اہل تشیع حضرات اس پر اصرار کریں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، سیدہ ضرور ابو بکر ہی پر ناراض ہوئی تھی، اور سیدہ پاک کی ناراضگی سے حضور کو ایذا پہنچتی ہے، تو ہم کہیں گے ذرا سنبھل کر بات کیجئے۔ اگر اہل تشیع کے ہاں ایذا کا یہی مفہوم ہے تو حضرت علی بھی اس الزام سے نہیں بچ سکتے، اور وہ یوں کہ کتب اہل تشیع سے اظہر من الشمس ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ناراض ہو جایا کرتی تھی، اور اتنی سخت ناراض ہوتی تھی کہ شدت غضب میں آپ کو برا بھلا کہہ دیتی تھی، معاذ اللہ۔ جیسا کہ حق الیقین اہل تشیع کی کتاب ہے، یہ عبارت سے ظاہر ہے کہ حضرت علی سے سیدہ کو ایذا پہنچتی تھی، جبھی تو وہ ناراض ہوتی تھی۔ تو اگر مطلقاً سیدہ کی ناراضگی سے حضور کو ایذا پہنچتی ہے تو یہاں بھی پہنچنی چاہیے، اور جس وقت بھی سیدہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوتی ہوں تو فوراً حضور بھی ناراض ہو جانے چاہیے، پھر اس بنیاد پر جو الزام قائم ہوگا وہی حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر عائد ہو جائے گا۔ اہل تشیع حضرات ذرا اس پر انصاف و دیانت کے ساتھ غور فرما لیں۔ نمبر پانچویں بات، اگر اہل تشیع یہ کہیں کہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی ناراضگی ہوتی ہوگی تو وہ عارضی ہوتی تھی، جیسے میاں بیوی میں بعض اوقات ہو جایا کرتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس دو نہایت معقول جواب ہے۔ اول کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ عارضی ناراضگی حقیقتاً ایذا پر مشتمل نہیں ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائے وہ حضور کو ایذا پہنچانے والا ہے، اور یہ بات یہی ہے کہ حدیث رسول پر عمل کرنے سے سیدہ کو حقیقی ایذا نہیں پہنچی، اور حضرت ابو بکر نے حدیث پر عمل کر کے سیدہ کو حقیقی ایذا نہیں پہنچائی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیدہ ابو بکر سے حقیقی طور پر ناراض نہیں ہوئی، بلکہ ایسے ہی عارضی طور پر ناراض ہوئی جیسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ہو جایا کرتی تھی۔ نمبر دوسری بات کہ جیسے عارضی طور پر سیدہ پاک حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ناراض ہو جاتی تھی اور پھر خوش بھی ہو جاتی تھی، اسی طرح ابو بکر سے بھی سیدہ عارضی طور پر اس وقت ناراض ہو گئی تھی، مگر بعد میں راضی ہو گئی، جیسا کہ ہم نے کتب شیعہ سے فدق کی تاریخ کے عنوان میں ثابت کیا ہے۔ بس جب قضیہ فدق میں سیدہ ابو بکر سے راضی ہو جانا کتب معتبرہ شیعہ سے ثابت ہے، تو ایسی صورت میں آپ کون ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی، تو آپ کون ہیں جو ابو بکر صدیق سے راضی نہ ہوں اور ان پر زبان طعن دراز کریں؟ نمبر تیسری بات یہ کہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث من اغضبہا کا شان ارشاد یہ ہے کہ ایک دفعہ جناب علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ابو جہل کی لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا اور نکاح کا پیغام بھی دے دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اس فعل سے سیدہ کو اس قدر ناگواری ہوئی کہ آپ روتی ہوئی حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئی۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الا ان فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا و
یرثنی ما ارابہا فمن اغضبہا اغضبنی۔ ناظرین محترم غور کیجئے، یہ ہی اغضاب والی روایت ہے جس کی بنا پر اہل تشیع حضرات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر زبان تان دراز کرتے رہیں۔ لیکن اس روایت کو اگر کوئی خارجی لے اڑے تو زمین و آسمان کے قلابے ملا کر سیدنا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر الزامات قائم کر دیے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک ایسے شخص کی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن اور اسلام کا بدترین مخالف تھا۔ نمبر دوسرا کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زوجیت میں دنیا کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابو جہل کی لڑکی کو پیغام نکاح دے دیا۔ نمبر تیسری بات، حضرت علی کے اس فعل سے سیدہ کو جو صدمہ پہنچا اس کا اندازہ بھی وہی عورت کر سکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کرنے کے فکر میں ہو۔ نمبر چوتھی بات کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اس فعل سے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا صدمہ پہنچا ہوگا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کا داماد دوسری شادی کرنے کا ارادہ کرے۔ غور کیجئے کہ ایک خارجی بھی اس روایت سے وہی الزامات حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر قائم کر سکتا ہے جو شیعہ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر قائم کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ خارجی کے الزامات سے حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بری ہیں، تو اسی طرح اہل تشیع کے الزامات سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی بری ہیں۔ اب لیجئے اس روایت کو جو مسلم شریف میں ہے کہ سیدہ نے وفات تک ابو بکر سے بات نہیں کی، لم تکلموا حتی توفیت، کہ حدیث سن لینے کے بعد پھر کبھی سیدہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے فدق کا مطالبہ نہیں کیا۔ چنانچہ فتح الباری میں ایک روایت کے لفظ یوں ہے کہ پھر سیدہ نے فدق کے معاملے میں فلم تکلمہ فی ذلک المال، حضرت ابو بکر سے گفتگو ترک کر دی۔ نمبر دوسری بات کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدہ کے محرم نہیں تھے، سیدہ ان سے بلا ضرورت شرعیہ بھی ان سے کلام کرتی، سیدہ کا حضرت ابو بکر سے پردہ تھا اور بلا ضرورت شرعیہ غیر محرم سے بات کرنا ناجائز ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ عفت و عصمت کا مجسمہ تھی، لہذا ان کا کلام نہ فرمانا ناراضگی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ اول تو حضرت صدیق اکبر غیر محرم تھے، دوسرے کہ فدق معاملے میں مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہ تھی، اور حضرت ابو بکر فدق کی آمدنی سے ان کے مصارف برابر پورے کرتے رہے، اس لیے کہ سیدہ پاک کو فدق کے سلسلے میں دوبارہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ اب لیجئے کہ مسلم شریف کی روایت کی لفظ، جب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو حضرت علی نے ابو بکر کو خبر نہ دی اور رات کو آپ کو دفن کر دیا۔ مسلم کی یہ روایت سے شیعہ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ چونکہ سیدہ نے وصیت کر دی تھی کہ ابو بکر کو میرے جنازے میں شریک نہ کیا جائے، اس لیے حضرت سیدنا علی نے وفات سیدہ کی اطلاع ابو بکر کو نہ دی۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ سیاہ اہل سنت میں کوئی ایسی روایت ہی نہیں کہ سیدہ نے ابو بکر کے متعلق ایسی کوئی وصیت کی تھی، تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سیدہ کے انتقال کی خبر کیوں نہیں دی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انتقال کی خبر نہ دینا کسی ناراضگی کی وجہ سے نہ تھا، اور نہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ نے ابو بکر کو جنازے میں شامل نہ کرنے کی وصیت کر دی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء سیدہ کی تیمارداری کے لیے وہاں خود ہی موجود تھیں، اور سیدہ کے نہلانے اور کفن وغیرہ کا کام حضرت اسماء کے سپرد تھا۔ حضرت علی نے اطلاع اس لیے نہیں بھیجی کہ حضرت اسماء نے اول ہی خبر کر دی ہوگی،